بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن آتق. ففعلت عائشة رضي الله عنها ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وثنى عليه ثم قال أما بعد وما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن آتق. کتاب البیوع خرید و فروخت کا بیان. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جاءتنی بریرہ، بریرہ نامی ایک عورت میرے پاس آئی. فقالت، اور اس نے کہا انی کاتبت اہلی علی 9 أواق، میں اپنے گھر والوں سے ایگریمنٹ کر لی، کتابت کر لی. علی 9 أواق 9 اوقیہ میں، اوقیہ بولتے ہیں 40 درہم، 40 چاندی کے سکے، 40 درہم کو ایک اوقیہ ہوتا ہے، 40 درہم کا ایک اوقیہ. ایسے 3 اوقیہ، 9 اوقیہ، 9 اوقیہ میں نے اپنے گھر والوں سے ایگریمنٹ کر لیا ہے. فی کل عام اوقیۃ، ہر سال میں ایک اوقیہ ان کو ادا کروں گی. ایسا 9 سال تک ہر سال ایک ایک اوقیہ دیتے رہوں گی تو 9 اوقیہ ہو جاتے، اس کے بعد میں آزاد ہو جاؤں گی. اس معاملے کے لیے میں نے معاہدہ کر لیا ہے. فاعینینی، تو وہ بریرہ نامی عورت نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھے آپ میری مدد کرو اس پیسے میں ادا کرنے میں. فقلت، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے کہا اس کو، عورت کو، بریرہ کو، ان احب اہلک، اگر تمہارے گھر والے راضی ہیں، ان اعدها لهم ويكون ولاؤک لمن فعلت، اگر تمہارے گھر والے راضی ہو گئے کہ میں پورے 9 اوقیہ جو ہے نا، 9 اوقیہ پورے کے پورے ایک ساتھ ادا کر دوں گی، اس شرط پہ کہ ولا جو ہے نا، ولا سے ہٹ جانا، وہ لوگ ولا میرے نام پہ کر دینا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ولا میری ہو جانا. ولا اس کو کہتے ہیں جو ایک غلام اور آقا کے بیچ میں تعلق ہے. یعنی غلام مر گیا اگر تو اس کے پاس کوئی، اس کے بچے، اس کے یعنی میراث والے کوئی بھی نہیں ہے، لاوارث ہے انہیں، تو پورے کے پورے پیسے اس کے مالک کو ملتے ہیں، تو اس کو ولا ہے. وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا 9 اوقیہ میں جو ہے نا پورے کے پورے پیسے میں ایک ساتھ ادا کر دوں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ولا جو ہے نا میرے نام پہ ہونا، ولا سے بھی وہ لوگ ہٹ جانا. تو فذهبت، تو وہ بریرہ جو ہے نا اپنے گھر والوں کے پاس گئی، اپنے مالک کے پاس. فذهبت بریرہ الی اہلہا، اپنے گھر والوں کے پاس گئی. فقالت، اور کہا ان سے، فقالت لہم فابوا علیہا، تو انہوں نے راضی نہیں ہوئے.
یعنی ان کے گھر والے، بریرہ کے گھر والے راضی نہیں ہوئے اس بات پر. فابوا علیہا، انکار کر دیا. فجاءت من عندہم، تو بریرہ ان سے بات کر کے پھر واپس آئی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس فقالت، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئی وہ بریرہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. فقالت، اور کہا، انی قد عرضت ذلک علیہم، میں آپ کی جو بات تھی میرے اپنے گھر والوں کے سامنے رکھی وہ بات، تو انہوں نے انکار کر دیا اس کا. الا ان یکون الولاء لہم، اور اس شرط پہ انکار کرے وہ لوگ کہ تم 39 اوقیہ دے دے کے جو ہے نا آزاد ہو جاؤ، لیکن ولا تو ہماری ہی رہیں گی، ولا ہمارے نام پہ رہیں گے تم. ولاء لہم. فسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا. فاخبرت عائشۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا. فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خذیہا واشتریتی لہم الولاء، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم غلام کو تو لے لو 9 اوقیہ دے کر، 9 اوقیہ دے کر جو ہے نا لے لو، اور ولا انہی کے نام پہ رہن دو. فإنما الولاء لمن آتقا، ولا اسی کا حق ہے جس نے آزاد کیا. ففعلت، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر دیا، ویسے ہی کیا. ففعلت عائشہ رضی اللہ عنہا. ثم قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. فی الناس، لوگوں کے بیچ میں، صحابہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں. فحمد اللہ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیے. وثنا علیہ، اور اس کی ثنا بیان کیے، تعریف بیان کیے. ثم قال، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما بعد فما بال رجال یشتریطون شروطا لیست فی کتاب اللہ تعالی. بعض ایسے لوگ بھی ہیں، ایسی شروط رکھتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں، یعنی مذہب اسلام کے دائرے میں نہیں ہے، وہ شروط الگ ہے وہ. فما بال رجال یشتریطون شروطا لیس فی کتاب اللہ تعالی، شرع اللہ تعالیٰ کی شرع کے مطابق نہیں ہے وہ ان کے شروط، یعنی غیر اسلامی شروط ہیں. ما کان فی شرط لیس فی کتاب اللہ فہو باطل، اگر وہ شریعت کے مخالف کوئی شرط رکھ کے آدمی کوئی شرط مان لیا اگر، تو وہ جائز نہیں ہے وہ شرط، اور وہ باطل ہے، جھوٹی ہے وہ. وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ، اگرچہ کہ ایسے 100 شرط بھی رکھ لیے اگر وہ لوگ، تو کسی بھی شرط کو پورا نہیں کرنا. فَقَضَى اللَّهُ أَحَقُّ، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم جو وعدہ کر کے آئے ہیں وہی ہے اصل حق. پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ یہ کر کے آئے ہیں کہ ہم شرک نہیں کریں گے، تیرے علاوہ کسی کی پرستش نہیں کریں گے، اور غیر شرعی کام نہیں کریں گے. تو قضاء اللہ احق، تو اللہ تعالیٰ کا حق پہلے ہے، کیونکہ ہم سیدھے راستے پر چلیں گے بلکہ ہم بول کے آئے ہیں. وشرط اللہ اوثق، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شرط ہے نا وہ سب سے بڑی، سب سے مضبوط شرط ہے. وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ آتَقَ، اور ولا اسی کے لیے ہے جس نے غلام کو آزاد کیا. اب اس حدیث سے کیا کیا فائدے ہم کو ملے ہیں؟ نمبر 1، ان الولاء لمن آتق، ولا اسی کا حق ہے جس نے آزاد کیا غلام کو، نمبر 1. نمبر 2، ان شروط المخالفت لحکم اللہ باطلۃ، اللہ تعالیٰ کی شرع کے مخالف میں کوئی شروط ہے اگر، جیسا کہ شراب پینا، اگر کوئی ایسی شرط رکھا کہ بھئی میری شادی ہو گئی اگر، تو میں آپ سب کو شراب پلاؤں گا، تو وہ شرط کو نہیں نبھانے کا حکم ہے، کیونکہ وہ مخالف شرع اللہ ہے. ان الشرط مخالفۃ، ان الشروط مخالفۃ لحکم اللہ باطلۃ، ویسے شروط جو ہے نا باطل ہے، اس کو پورا نہیں کرنا. لأن المراد بکتاب اللہ ہنا، کتاب اللہ سے مراد یہاں پر اس حدیث میں حکم اللہ ہے، کقولہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قصۃ الربیع، کتاب اللہ قصاص. نمبر 3، فیہ جواز بیع التقسیط، اور قسطوں پہ تجارت کرنا جائز ہے، الا کہ زیادہ نہ لیں.
جیسا کہ کوئی کتاب کی قیمت 100 روپے ہے، اگر ایک آدمی آیا، بھائی میرے پاس 100 روپے میں قیمت ہے، خریدتا ہوں میں، لیکن ایک ساتھ 100 روپے نہیں ہے، مہینوں کو 10 دوں گا، تو 10 مہینے کے اندر اس سے 100 روپے لے لینا جائز ہے۔ اس سے زیادہ لیں گے تو شراب وہ سود ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ وہ فیہ جواز البیع بالتقسیط، سیم قیمت پہ جتنی قیمت ہے اس کی اتنی قیمت ہی پیسے لینا تقسیط پر وہ جائز ہے۔ نمبر 4، جواز مکاتبۃ العبد علی قسط واحد، اور کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے ایک ساتھ پیسے دے کر آزاد ہونا۔ نمبر 5، جواز اکل الغنی مما تصدق به علی فقیر، اس بات کا جواز ہے کہ اکل الغنی، امیر آدمی جو ہے غریب کو جو صدقہ ملتا ہے اس میں سے کھا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر سید ہے، اگر کو ڈائریکٹ صدقہ اور زکوٰۃ کھانے کا جائز نہیں ہے سید پر۔ اگر کسی غریب آدمی کو جو غیر سید ہے اس کو دیا گیا صدقے کا مال، اور وہ آدمی سید کو پیش کر رہا ہے، دعوت دیا ہے ولیمے کی، وہ کھانا کھا سکتے ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے، جواز اکل الغنی مما تصدق به علی فقیر، جواز اکل الغنی مما تصدق به علی فقیر، لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اللحم الذي تصدق به علی بریرہ، جواز اکل الغنی مما تصدق به علی فقیر۔ حدیث میں اس حدیث میں جواز ملتا ہے ہم کو کہ غنی آدمی جو ہے نا، فقیر آدمی کے لیے جو ہدیہ دیا گیا اس میں سے کھا سکتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بریرہ کو دیا ہوا گوشت جو صدقہ کا تھا، تو بریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے نا ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوشت کو کھایا۔ وقال، اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا علیہا صدقۃ، یہ جو ہے نا بریرہ کے لیے صدقہ ہے، وہ لنا منہا ہدیہ، اور یہ ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ نمبر 6، ان الامۃ اذا اوتقت تحت عبد خیرت بین البقاء مع زوجها او الفسخ، کیونکہ جو باندھی ہوتی ہے غلام، اگر وہ آزاد ہو گئی اور اگر وہ کسی غلام کے نیچے ہے، یعنی غلام اس کا شوہر ہے، تو وہ لڑکی آزاد ہونے کے بعد اس کا اختیار ہے کہ چاہے وہ غلام کے ساتھ رہے یا چاہے فسخ کرا لے نکاح اپنا۔ لأن البریرہ لما خیرت بین البقاء مع زوجها مغیث او الفسخ اختارت نفسها، کیونکہ بریرہ جو ہے نا وہ آزاد ہونے کے بعد ان کے جو شوہر تھے ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ 7واں، فیہ جواز بیع المکاتب لأن البریرہ مکاتبۃ واشترطها عائشہ لأن المکاتب قند ما بقی علیہم درہم۔ فیہ مشروعیت الکتابۃ واستحبابها ان طلبها العبد بالشرط المذکور فی القرآن ان علمتم فیہم خیرا، وقال بعضهم بوجوب اجابت العبد اذا طلب وهو مذہب الظاہریہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو احادیث پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح رات و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔